السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. مدرسہ محمدیہ جنار دیو مدھیہ پردیش کے صدر محترم جناب عابد صاحب حافظہ اللہ، اسی طرح سے صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے قابل قدر اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، صوبائی سطح کے، اسی طرح سے شہری، ضلعی اور مقامی سطح کے موقر اراکین، قابل احترام بزرگان، خصوصیت کے ساتھ اس اجلاس کے اس سیشن کے صدر محترم جناب اقبال صاحب محمدی حفظہ اللہ، اسی طرح سے آج کی اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے ڈائز پر تشریف فرما معزز مکرم علماء، خطباء، دعات اور اہل علم، قابل احترام مائیں اور بہنیں، مدرسہ محمدیہ کے عزیز طلباء، دیگر تمام تر ذمہ داران، حاضرین، سامعین اور دیگر سامعین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملاقات کرنے کا یہ شرف اور یہ موقع عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کو خیر کی ملاقات بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بیچ کی اس ملاقات کو دین کے حق میں، دین کی دعوت، اس کی تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت کے حق میں مفید بنائے. اس کے بعد آج کے اس اجلاس میں جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ مدارس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی، مدارس کی اہمیت اور ضرورت کے سلسلے میں مختصر بات کروں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں، سننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، ذہن و دماغ میں، دلوں میں بٹھانے کی ہیں اور عملی جامہ پہنانے کی ہیں. بہت کچھ فکر مند ہونے کی ہیں، بہت کچھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ہیں مدارس کے سلسلے میں، مکاتب کے سلسلے میں، دینی اداروں کے سلسلے میں. لیکن کچھ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں اختصار کے ساتھ، وہ یہ مدارس کی اہمیت اور ضرورت. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آخر اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی، اور یہ باتیں ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. مدارس کے سلسلے میں بہت ساری مسائل میں جو بڑے مسئلے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے سلسلے میں
یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے آتنک پھیلتا ہے، یہاں سے دہشت گردی نکلتی ہے، یہاں اس طرح کی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے جس کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے، شدت ہے، بربریت ہے۔ تو یہ باتیں جو لوگ کہنے والے ہیں، یہ مجلس ان کی نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے عزیز طلبہ کی مجلس ہے، ہمارے علماء کی مجلس ہے، ہمارے بزرگوں کی مجلس ہے، ہماری قابل احترام ماں اور بہنوں کی مجلس ہے۔ تو پھر آخر اس موضوع کو یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، مدارس کی ضرورت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ نہ پیش آتا تو یہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر مدارس کی اہمیت سمجھتے، اس کی ضرورت سمجھتے، اس کے تقاضوں پر چلتے، اس کے تقاضوں کو پورا اگر کرتے ہم لوگ، آپ لوگ، تو پھر مبارکبادی دینے کے لیے مجلس میں عنوان بنایا جاتا، مبارکبادی پیش کی جاتی، دعائیں دی جاتی۔ مدارس کی اہمیت سمجھنے والے ہمارے بھائی، مدارس کی ضرورت سمجھنے والے ہمارے بھائی، اس کے تئیں جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو ادا کرنے والے ہمارے بھائی، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ذمہ داران نے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بتانے کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں اہمیت نہیں سمجھی جا رہی، کہیں نہ کہیں ضرورت نہیں سمجھی جا رہی۔ کیا اس کے مظاہر ہیں؟ کیسے پتا چلا کہ مدارس کی ضرورت نہیں سمجھی جا رہی؟ میرے بھائیو، یا مدارس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھ رہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور خصوصیت کے ساتھ عزیز طلبہ، قابل احترام ماں اور بہنوں، اور یہ چونکہ یہاں کے حفاظ فارغین کی تکریم کی اور ان کی دستار بندی کی چونکہ مجلس بھی ہے، اس لیے سرپرست حضرات بھی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، ان سے بھی خصوصیت کے ساتھ میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مدارس کی اہمیت اور ضرورت کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اسلام کی اہمیت سمجھتے ہیں، اگر قرآن کریم کی اہمیت سمجھتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، امت کے سلف صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے، اگر ان کی سیرت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی دعوت ہونی چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس دین کے لیے نہ زبان کی پابندی ہے، نہ مکان کی پابندی ہے، جب تک بھی دنیا قائم ہے یہی دین چلے گا، یہی قرآن کریم عام کیا جائے گا، یہی سنت رسول عام کی جائے گی، یہی سلف صالحین کے سیرت پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دی جائے گی۔ جتنا بھی زیادہ یہ دنیا وسیع ہو جائے، کتنی بھی زیادہ وسیع ہو جائے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے ہی قرآن کریم ہے، سب کے لیے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کے لیے ہی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سیرت ہے۔ تو اب قرآن کو عام کرنے کے لیے، سنت کو عام کرنے کے لیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کی سیرت کو عام کرنے کے لیے یہ مشن، یہ ذمہ داری اب اس امت کے علماء کے اوپر ہے، اس امت کے طلباء کے اوپر ہے، اس امت کے مخلص دعات کے اوپر ہے، جو علم اور عمل سے آراستہ ہو کر کے میدان میں آتے ہیں۔ تو جب یہ دین اسلام آگے لے جانا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا میرے بھائیوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علماء پیدا کہاں سے ہوں گے، یہ دعات پیدا کہاں سے ہوں گے، یہ مربیان پیدا کہاں سے ہوں گے، یہ کتابیں لکھنے والے مصنفین کہاں سے پیدا ہوں گے، یہ توحید سکھانے والے کہاں سے پیدا ہوں گے، یہ سنت کی تعلیم دینے والے کہاں سے نکل کر کے آئیں گے، یہ دعات اور بڑے بڑے مبلغین اور مصلحین کہاں سے نکل کر کے آئیں گے، ان کا سورس کیا ہے، ان کا سرچشمہ کیا ہے، ان کی فیکٹری کہاں ہے، ان کی کمپنیاں کہاں ہے جہاں سے یہ نکلیں گے، جہاں سے یہ پیدا ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں سوال؟ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ اگر سنجیدگی سے پڑھ لیں اور غور کر لیں تو یہ مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور میں بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مسلمانوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسلمان نکل جائیں، سارے مسلمان نکل جائیں، سب کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک جماعت میں سے، ہر ایک تعداد میں سے ایک چھوٹی سی تعداد نکلے کس کام کے لیے نکلے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین اسلام کی فقہ حاصل کرنے کے لیے، دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین اسلام کی گہری معلومات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی توحید، نبی کی سنت، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، میرے بھائیو اللہ کے حقوق، اللہ کے رسول کے حقوق، بندگان کے حقوق، انسانیت کی خدمت کے تمام تر جو بھی اصول اور ضابطے کتاب و سنت کے اندر بتلائے گئے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کو لازماً نکلنا چاہیے، تاکہ وہ علم حاصل کریں، تاکہ وہ فقہ حاصل کریں، تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، تاکہ وہ کتاب و سنت کے نصوص کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد باہر نکل کر کے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں مخاطب کر کے میرے بھائیوں کچھ کہہ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کون سا سورس ہے، کون سا سرچشمہ ہے، کون سا وہ مرکز ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ علم حاصل کرنے والے پیدا ہوں گے، کہاں علم حاصل کیا جائے گا، کہاں تفقہ حاصل کی جائے گی؟ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہم سے مطالبہ کر رہی ہے۔ کوئی سیٹ اپ تو ہونا چاہیے، کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے، کوئی نظام تو ہونا چاہیے جہاں سے یہ کام ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آج ہم دنیا پر نظر دوڑا کر کے دیکھ لیں اور سمٹ کر کے اپنے وطن عزیز ہندوستان کے اندر غور کر کے دیکھ لیں، اور اپنی اپنی بستی کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، اپنی اپنی ضلع اور اپنی اپنی قریے کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ یہ حکم تو سب کے لیے ہے کہ ہر بڑی تعداد میں سے 100 میں سے 10، 50 میں سے 5، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام کہتا ہے کہ ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگوں کو نکل کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ آج دعوت کے کام کرنے والے، تعلیم دینے والے، داعیان، مبلغین، مربیان، معلمین، اساتذہ، مصنفین، مترجمین، محققین، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو بھی ہم نام سنتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، یہ لوگ کہاں سے نکل رہے ہیں، اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن کریم یاد کرنے والے حفاظ، یہ حفاظ آج ان کی دستار بندی ہونی ہے، چند حفاظ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر کے مکمل کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرکز ہے، یہ سرچشمہ ہے، یہ قسم التحفیظ ہے، ادارہ ہے جہاں پر قرآن کریم یاد کرایا جا رہا ہے، جہاں پر عربی زبان کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر علوم شریعت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تب تو یہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، تب تو یہ علماء پیدا ہو رہے ہیں، تب تو یہ طلبہ عالم بن کر کے نکل رہے ہیں۔ اگر یہ سرچشمہ نہ ہوتا تو کہاں سے یہ طلبہ نکلتے، کہاں سے پیدا ہوتے میرے بھائیوں؟ قرآن کریم کی آیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں، میں سرسری طور پر چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سامنے لائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ترمذی کی روایت، حسن درجے کی روایت، فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا او عالم او متعلم یا وعالم ومتعلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو اے دنیا والو، تم سن لو، یہ دنیا لعنتی ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں رحمت سے دور ہے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نفرت والی ہے، بغض والی ہے، مبغوضہ، بغض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا سے۔ یہ دنیا لعنتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتی ہے۔ دنیا لعنتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ اب دنیا اور ما فیہا لعنت والی چیز ہے، اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا سوائے استثناء کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں لعنتی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ 4 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نمبر 1 الا ذکر اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، نمبر 1۔ نمبر 2 وما والا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا 2 معنی ہے، وما والا
سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی. ذکر میں اللہ کا کلام ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, سبحان اللہ, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. دین اسلام اللہ کا ذکر ہے, قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے, دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کا ذکر ہے. دین جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, یہ نماز اللہ کا ذکر ہے, روزہ اللہ کا ذکر ہے, حج بیت اللہ اور عمرہ اللہ کا ذکر ہے, یہ زکوٰۃ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں آتا ہے. یہ اللہ کی لعنت سے باہر ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی لعنت سے باہر ہے. نمبر ایک ہو گیا. نمبر دو, وما والا. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے, اور وہ چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے, جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. نمبر ایک معنی یہ ہے, یعنی اللہ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں جو چیزیں محبوب ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے باہر ہیں. دوسرا معنی کیا ہے؟ وما والا کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر سے قریب ہیں, جو اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی ہیں, جو اللہ کے ذکر کی طرف لانے والی ہیں, اللہ کی ذکر کی طرف بلانے والی چیزیں ہیں. یہ نمبر دو ہو گیا. دوسری چیز ہو گئی. نمبر تین, اللہ کے نبی نے فرمایا طالب علم, متعلم. نمبر تین کیا فرمایا؟ عالم فرمایا, او عالم او متعلم. نمبر تین عالم دین, جو اللہ کے دین کا عالم ہے, قرآن کا عالم ہے, سنت کا عالم ہے, فقہ کا عالم ہے, عقیدے کا عالم ہے, قرآن کریم کی سنت, قرآن کریم کی آیتوں کے معنی کو سمجھتا ہے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بھی کیا ہے؟ لعنت سے باہر ہے. عالم یعنی گویا علماء کرام, علماء کتاب و سنت, علماء سو نہیں بلکہ علماء حق, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں لعنت سے باہر ہے. اور نمبر چار, متعلم, علم حاصل کرنے والا, طالب علم. یہ چار لوگ ہیں, ان کے سوا یہ دنیا لعنتی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں لعنتی ہیں. میرے بھائی, اب آپ ذرا سروے کر کے دیکھو, چار چیزیں کیا ہو گئی؟ اللہ کا ذکر ہو گیا, اللہ کے ذکر سے محبت, اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی چیزیں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے محبت کرے. نمبر تین, علماء, اللہ کے دین کے علماء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے والے طلباء اور اسٹوڈنٹس. یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو لعنت سے باہر ہیں, بقیہ سب چیزیں لعنتی ہیں. اب یہ عالم کہاں ہوں گے, یہ طلباء کہاں ہوں گے؟ جہاں علماء پیدا ہوں گے اور جہاں علماء طلباء کو سکھائیں گے, ان کو تعلیم دیں گے, اسی کا نام مدرسہ ہے, اسی کا نام مکتب ہے, اسی کا نام جامعہ ہے, اسی کا نام معہد ہے, اسی کا نام مؤسسہ تعلیمیہ ہے. کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے کلام کی آیتوں میں, آیت کریمہ میں, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے. اللہ کے نبی السلام کی اور بھی حدیثیں. میرے بھائیو, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں بلکہ ابن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, وہ جب کسی کو علم حاصل کرتے ہوئے دیکھتے تھے, کسی طالب علم کو دیکھتے تھے, کسی مدرسے میں پڑھنے والے کو دیکھتے تھے, کسی حلقے علم میں بیٹھنے والے کو دیکھتے تھے, آیا ہے قرآن سیکھ رہا ہے, آیا ہے حدیث کا سوال کر رہا ہے, آیا ہے مذاکرہ کر رہا ہے, آیا ہے مسئلہ پوچھ رہا ہے, آیا ہے حلال و حرام کی تمیز کرنا چاہتا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, تو کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے مرحبا بطالب العلم, اے طالب علم تیرے لیے مبارکبادی ہے, تجھے ویلکم ہے, تجھے مبارکبادی ہے, تجھے خوش آمدید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں تاکید کیا کرتے تھے, وصیت کیا کرتے تھے. مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرحبا بطالب العلم, مرحبا بطالب الحدیث. حدیث کا علم حاصل کرنے والے کے لیے ویلکم ہے, مبارکبادی ہے, خوش آمدید ہے. میرے بھائی, یہ طلبہ ہے, طالب علم حاصل کرنے والے, ان کے لیے اب اگر آپ سوچیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, علم حاصل کرنے سے کہاں لازم آتا ہے کہ مدرسہ بھی رہے, کہاں ضروری ہے کہ ایک ڈھانچہ بنایا گیا ہو, ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہو, کلاس روم بنائی گئی ہو اور پہلی دوسری تیسری چوتھی اس طرح کی تقسیم کی گئی ہو. اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں صرف اشارہ کرنا کافی ہے. تاریخ مدارس کی لمبی ہے, اس دور میں کتنے کتنے مدارس رہے, کس کس نام سے چلتے تھے, کس نے قائم کیا تھا, کتنے طلبہ
طلبہ تھے، کتنے مدرسین سے پوری لمبی فہرست ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ اشارہ کرنا ہے کہ اس کی اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے، اس کی جڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اشارہ میرے بھائیو، ہم نے حضرت ارقم ابن ابو الارقم کا گھر دار ارقم کے نام سے اس مدرسے کا نام سنا ہے۔ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں چھپ کر کے ان طلبہ کو، ان صحابہ کرام کو، ان نو عمر ساتھیوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، سبق پڑھایا کرتے تھے، توحید کا سبق، سنت کا سبق، حلال کا سبق، حرام کا سبق، عادل کا سبق میرے بھائیو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام جہاں علم حاصل کرتے تھے، یہ اسلامی تاریخ کا یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ تھا، پہلا مکتب تھا، پہلا معہد تھا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کلاسیں کہاں چلتی تھیں؟ کتاب کلاسوں کا نام تو نہیں تھا، لیکن اس میں کلاس بندی تھی، درجہ بندی تھی۔ جو پہلے اسلام لائے وہ چند مہینوں سے سیکھ رہے تھے، جو اس کے بعد آئے وہ چند دنوں سے سیکھ رہے تھے، جو اس کے بعد آئے وہ اس سے کم سیکھنے والے لوگ تھے۔ یہ لازمی بات ہے میرے بھائیو، سب کا درجہ سیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفہ کا چبوترا مسجد نبوی کے پچھلے والے حصے میں مؤخرۃ المسجد النبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، تو مسجد نبوی کے بالکل اخیر میں پیچھے کی طرف ایک چبوترا تھا، اور چبوترے کے اوپر ایک سائبان تھا، سقیفہ تھا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اور بڑی تعداد غریبوں کی تھی، بڑی تعداد فقیروں کی تھی، بڑی تعداد ایسے طلبہ کی تھی، ایسے اسٹوڈنٹس کی تھی جن کے پاس زندگی جینے کا کوئی بڑا وسیلہ، بڑا ذریعہ موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ایک دن کا ہے، دوسرے دن کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معلم انسانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ پوری امت متعلم ہے، یہ پوری امت طلبہ ہے، پوری امت شاگردان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ منصبی، جو آپ کا مقام بیان فرمایا ہے، آپ کا منصب بیان فرمایا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایک نبی بھیجا ہے جس کا کام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جس کا کام یہ ہے کہ ان کو حکمت سکھائے گا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو سنت کی تعلیم دے گا، ان کے نفسوں کا، ان کے عملوں کا تزکیہ کرے گا، ان کی بدعقیدگی کو صاف کرے گا۔ وہ نبی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی معلم ہے، پوری امت متعلم ہے۔ اب یہ امت جب تک بھی دنیا میں رہے گی تب تک یہ علم حاصل کرنے کا سلسلہ قائم رہے گا۔ نبی جا چکے ہیں، نبی کے وارثین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، متعلمین موجود ہیں۔ یہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے آپ کی وراثت، جو علم کی وراثت ہے، اسے حاصل کرنے کے بعد امت کے عوام کو، امت کے طلبہ کو، امت کے بچوں کو سکھائیں گے، تعلیم دیں گے۔ وہ لمبی حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء کرام یہ انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کی وارثین ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبیوں نے اپنے ان وارثین کو مال کا، دولت کا، درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، ان نبیوں نے اپنی امت کے لوگوں کو، علماء کو علم کا وارث بنایا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اب جو یہ علم نبی کا، یہ علم نبوت کا حاصل کر لے گا، جتنا زیادہ حاصل کر لے گا اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس علم کا اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کے بارے میں یہ علماء ہے تعلیم دیں گے، یہ علماء ہے تعلیم دیں گے، اور امت کے لوگ، بڑے چھوٹے، عوام، خواص، یہ سب علم حاصل کریں گے۔
گے تو مسجد نبوی کے پیچھے جو چبوترا تھا نا، جو سائبان لگا ہوا تھا، وہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی درسگاہ تھی، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ تھا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کے اندر، صحیح بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں رأیت 70 من اصحاب الصفہ، میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 لوگوں کو دیکھا، 70 لوگوں کا۔ تو اس مدرسے میں طلبہ کی تعداد کتنی تھی میرے بھائیوں؟ 70 سے زیادہ تھی، کیونکہ 70 لوگوں کے بارے میں تو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو بھی بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ، یہ 70 لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، لیکن تعداد اس سے بھی زیادہ تھی، 80 رہی ہوگی، 90 رہی ہوگی، 100 رہی ہوگی، اس سے بھی زیادہ رہی ہوگی۔ تو عہد رسالت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو پہلا مدرسہ تھا، صفہ والا مدرسہ، اس مدرسے میں تقریباً 70 سے زیادہ طلبہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا، یہ پہلا جامعہ تھا، یہ پہلا مکتب تھا، یہ پہلا معہد تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے مدرسوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے، مدرسوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مدرسوں کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، نہیں میرے بھائیوں، سراسر غلط ہے۔ اسلام کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے، آپ کی معلمیت میں رہ کر کے، صحابہ کرام ایسے تو سارے صحابہ علم حاصل کرتے تھے، لیکن ایک مدرسے کی شکل میں، ایک کلاس روم کی شکل میں، ایک ہال کی شکل میں، ایک چبوترے کی شکل میں صحابہ کرام بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان کی تعداد بھی تقریباً 100 کے قریب رہی ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو خود بھی اسی صفہ کے مدرسے کے ایک طالب علم ہیں، بیان کرتے ہیں، میں نے 70 صحابہ کرام کو، صفہ میں علم حاصل کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے مکمل یونیفارم نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج یونیفارم کہا جاتا ہے مطلب پورا ایک ڈریس، لیکن یونیفارم چھوڑ دو، عام زندگی میں پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک جوڑا جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ اوپر کا قمیص ہے، یہ نیچے مثال کے طور پر میرے بھائیوں یہ جو ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں 70 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان 70 لوگوں کے پاس مکمل جوڑا کپڑا پہننے کا نہیں تھا۔ کسی کے پاس نیچے باندھنے کے لیے لنگی ہے تو اوپر کی قمیص نہیں ہے، کسی کے پاس اوپر کی قمیص کی جگہ پر باندھنے کے لیے انگوچھا ہے، کوئی ٹاول ہے، کوئی چھوٹا کپڑا ہے تو نیچے ازار کے لیے نہیں ہے۔ نتیجہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ تھا، اکثر و بیشتر میرے بھائی ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک کپڑا ہوتا تھا ان کے پاس اور وہ کسی طرح سے اپنے کندھے سے باندھ کر کے اسے گلے میں ایسے پیچھے سے لٹکا کے گلے میں باندھ لیا کرتے تھے، اور ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے اس کپڑے کو قریب کرتے رہتے تھے تاکہ ناگہانی کہیں سطر نہ کھل جائے، شرمگاہ نہ کھل جائے۔ ایسے میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا ہے جو مدرسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ تھے۔ میرے بھائی، یہ تو بنیاد ہے اور یہی طریقہ چلتا رہا۔ دوسری صدی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ہر صدی میں آپ کو مدرسے ملیں گے، ہر صدی میں آپ کو مکاتب ملیں گے، ہر صدی میں آپ کو تعلیم کے مراکز ملیں گے، تعلیم کے سیٹ اپ آپ کو ملے گا۔ یہ اور بات ہے، ہر دور کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنے وسائل ہوتے ہیں، ضرورت ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اسی اعتبار سے وہ کام ہوتا ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ آج کل کی طرح سے رہا ہوگا، نہیں، یہ تو آج کل کے دور میں نہیں، آج سے 2 سال پہلے بھی نہیں تھا، 5 سال پہلے بھی ایسا نہیں تھا، اور دھیرے دھیرے یہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن مدرسے اسلام کی بنیاد ہے، مدرسے اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم تفصیل سے بات کریں تھوڑی سی، تو خود مسجد نبوی کے اندر ایسا نظام نافذ تھا کہ لوگ باقاعدہ علم حاصل کرتے تھے، وہاں تعلیم دی جاتی تھی، وہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جن کو توحید کی تعلیم دی جاتی تھی، شرک کی مذمت بتلائی جاتی تھی، یہ طریقہ چلتا تھا میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اور مسجدوں سے متصل اور مسجدوں سے علیحدہ طور پر بھی مدارس کا ماہر کا تصور موجود ہے اسلام کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر۔ اور اب مجھے چند باتیں یہ عرض کرنی ہیں آپ کے سامنے کہ آج اگر مدارس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا تو میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ آج دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے لوگوں اپنے ملک پر
غور کرو، علاقے کے لوگوں، بستی کے لوگوں، جس کے علاقے سے لوگ آئے ہیں اپنی اپنی بستی کے بارے میں غور کرو کہ اگر یہ مدرسہ ہمارے علاقے کا نہیں ہوگا یا فلاں شہر کا مدرسہ نہیں ہوگا تو ہم دین کا علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہمارے بچے حافظ قرآن کہاں سے بنیں گے؟ ہمارے بچے عالم دین کہاں سے بنیں گے؟ ہمارے بچے معلم کیسے بنیں گے؟ استاذ کیسے بنیں گے؟ منبر کے خطیب کہاں سے آئیں گے؟ مسند درس کے مدرس کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ تحقیق کرنے والے محققین کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ کتابیں لکھنے والے مصنفین کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ میرے بھائیوں اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اصلاح کا کام کرنے والے، دعوت دین کرنے والے داعیان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ مبلغین کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بھلا مدارس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور سورس، کوئی مرکز ہمارے پاس ہے؟ ایک ہی جواب ہے، ہمارے پاس اس کا مستقل کوئی سورس نہیں ہے۔ آپ ایک بات کا اندازہ لگا لیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں وہاں آج کل وسائل ہیں، آج کل میڈیا کا سیٹ اپ ہے اور میڈیا کے ذریعے سے لوگ کہیں بھی پوری دنیا میں جڑ کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی کورونا کی مہاماری کے 2 سال گزرے ہیں، لاک ڈاؤن کے حالات سے ہم سب زبردست ہو رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، یہ مدرسے جو فزیکلی بند ہو گئے تھے، جن میں تالے لگے ہوئے تھے، کلاسیں بند تھی، بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، 1 سال تو عام طور پر کسی مدرسے کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ آخر تعلیم کا نظام کیا ہو سکتا ہے، لیکن 1 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہاں آن لائن تعلیم کا کچھ نہ کچھ سیٹ اپ بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن مجھے بتاؤ کہ 1 سال 2 سال کا جو یہ عرصہ گزرا ہے، اس عرصے میں باقاعدہ مدرسے میں بیٹھ کر استاذ کے سامنے، استاذ کے روبرو قلم لے کر کے، کاغذ لے کر کے، کتابیں لے کر کے جو تعلیم ہوتی تھی، کیا وہ تعلیم لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اور ابھی تک کیا آن لائن ذریعے سے، آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا وہ تعلیم ہو پا رہی ہے؟ اساتذہ کرام پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، سرپرست پریشان ہیں، وارڈن پریشان ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو طریقہ چل رہا ہے، جہاں مدرس کا پتہ نہیں ہے، جہاں کلاس نہیں لگ رہی ہے، جہاں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، جہاں شرح نہیں ہو رہی ہے، نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی عرصہ گزرا ہے، 1 سال کا 2 سال کا، ایسا لگتا ہے ماں باپ کو، سرپرستوں کو، اساتذہ کرام کو کہ بچوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے، بچوں کی زندگی عکارت ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے مدرسوں کے بند ہونے کی وجہ سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے میرے بھائیو۔ اور ایسا لگتا ہے کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدارس کے نہ ہونے کی وجہ سے بے دینی پیدا ہو رہی ہے، ارتداد کی نوبت آ رہی ہے، یہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مدارس کا جال، جامعات کا جال، مکاتب کا نظام چل رہا ہے، اب تو حالت یہ ہے امت کی حالت یہ ہے کہ عمر والوں کو بھی دین کی بنیادوں کا پتہ نہیں ہے، بہت سارے نوجوانوں کو بھی دین کی بنیادی باتوں کا، عقائد کا پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا صحیح علم نہیں ہے، شرک کی مذمت کا صحیح سے علم نہیں ہے، بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی موٹی موٹی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سلسلے میں موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ اگر مدارس کا یہ جال ختم کر دیا گیا، جس کے پیچھے ایک سازش چل رہی ہے، ایک پورے طور پر منصوبہ بند کام چل رہا ہے، جسے مختلف انداز سے ختم کرنے کے لیے کوششیں چل رہی ہیں، مختلف تانوں کے ذریعے سے، مختلف الزامات کے ذریعے سے، مختلف انداز سے ان کا دائرہ تنگ کر کے، ان کا گھیرا بندی کر کے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور کہیں جو سرکاری نظام یا نیم سرکاری نظام چل رہا ہے مدرسوں کا دیہات وغیرہ کے علاقوں میں، ان علاقوں میں مدرسین کی تنخواہیں بند کر کے، ان کے ایڈ بند کر کے کام کیا جا رہا ہے، اور کہیں باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مدارس کو ختم کرو، اسکول چلاؤ، اسکول کھولو، یونیورسٹیاں لاؤ، کالجز کھولو، تاکہ مسلمانوں کے بچے ترقی کریں، ان کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے بڑے مناصب پر فائز ہو جائیں، کیونکہ مدرسوں سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کسی علاقے کا وزیر اعلیٰ کچھ بیان دیتا ہے، کسی علاقے کا کچھ بیان دیتا ہے، آئے دن صبح شام بیانات ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ منظم سازش ہے مدارس کے خلاف، یاد رکھو، یہ مدرسے اسلام کا قلعہ ہے، توحید کا قلعہ ہے، سنت کا قلعہ ہے۔ اسلام باقی رہے گا جب مدرسے باقی رہیں گے، اسلام کی دعوت باقی رہے
گی جب مدرسے باقی رہیں گے، اسلام باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا جب مدرسے یہ مکاتب باقی رہیں گے۔ آج لوگوں نے، یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے میرے بھائیوں، یہ تو ہم اشارہ کر رہے تھے ان لوگوں کی طرف جو لوگ اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیم، اسلام کی توحید، نبی کی سنت کے خلاف پورے طور پر منصوبہ بند کام کر رہے ہیں۔ میں آج اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو بظاہر تعلیمی پیش رفت کے نام پر بہت کچھ ظاہر کر رہے ہیں، آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر پچھلے 10 سال 15 سال پہلے جو اچھے مکاتب کا نظام چل رہا تھا، جہاں بچہ 2 سال سے لے کر کے 2.5 سال سے لے کر کے میرے بھائیوں 10 سال 12 سال 14 سال تک کے بچے مکتب میں قرآن کریم کا علم حاصل کرتے تھے، جہاں وہ حروف تہجی سیکھتے تھے، جہاں وہ جوڑنا سیکھتے تھے، اور جہاں پر مخارج کی تعلیم دی جاتی تھی، جہاں وہ ڈھنگ سے قرآن کریم پڑھنا سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی مبادی 2 3 4 5 کلاسوں کا سسٹم چلتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ 4 5 سالوں میں بچے کو قرآن کریم اچھی طرح سے پڑھنا آ جاتا تھا، 1 پارے 2 پارے اس کو حفظ ہو جایا کرتے تھے، اس کو سیرت کی موٹی باتیں معلوم ہو جاتی تھی، عقیدے کی موٹی باتیں معلوم ہو جاتی تھی، موٹی موٹی دعائیں یاد ہو جاتی تھی، نماز کا طریقہ معلوم ہو جایا کرتا تھا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائیو صحابہ کرام کے نام اور ان کی سیرت کی مختصر باتیں معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حالت تھی، ان کو بنیادی اردو، بنیادی ہندی، بنیادی انگریزی اور موٹی باتیں حساب کتاب کی معلوم ہو جاتی تھی۔ آج ان مسجدوں سے مکاتب کو ختم کرنے کا کام چل رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ اکثر و بیشتر جو سروے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اپنے علاقے، اپنے شہر کی بات خاص طور پر کر رہا ہوں، اور تقریباً یہی ماحول پورے ملک کا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ مکاتب کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلام پر ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، اگر وہ اپنے آپ میں اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی، لیکن افسوس یہ کہ حقیقت کے خلاف آج ہمارے سماج کے اندر مکاتب مسجدوں کے بند ہو رہے ہیں، اور کلاسیں جو چلتی تھی بند ہو رہی ہیں، اور اس کے بالمقابل جو اسکول چل رہے تھے، جو عصری اسکول چل رہے تھے، جہاں پر عصریات پڑھائی جاتی تھی، یعنی دینی تعلیم نہیں بلکہ عصری علوم، زبان یا دیگر علوم، جغرافی، سائنس، میتھمیٹکس، انگریزی وغیرہ، جہاں خصوصی طور پر اس کی تعلیم ہوتی ہے، ایسے اسکول کھولے جا رہے ہیں جنہیں گلوبل اسکول، جنہیں انٹرنیشنل اسکول کا نام دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ مکتبوں میں نہیں، مسجدوں میں نہیں اپنے بچوں کو بھیجیں، بلکہ ہمارے انٹرنیشنل اسکول میں بھیجیں، ہمارے گلوبل اسکول میں بھیجیں۔ یہاں پر اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو بچہ صرف اور صرف مسجد میں پڑھ کر کے مولوی نہیں بنے گا بلکہ مولوی بنے گا، اور اگر ہمارے ہاں آپ بھیجیں گے تو وہ مولوی بننے کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی ماہر بن جائے گا۔ لوگوں کے، میں نے میرے بھائیوں، ہم نے لوگوں کے بروشر دیکھے ہیں، لوگوں کے تعارف نامے دیکھے ہیں، لوگوں کے ٹیمپلیٹ پمفلٹ دیکھے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لوگ اس قدر جرأت کرنے لگے ہیں اسلامی اسکول کے نام پر، انٹرنیشنل گلوبل اسکول کے نام پر میرے بھائیوں، کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ، اور سنیے غور سے، اگر آپ اپنے بچوں کو ایک ساتھ میں بیک وقت، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ ابن کثیر بنائیں، امام بخاری بنائیں، ابن رشد قرطبی بنائیں، اور ساتھ ساتھ آپ ولیم شیکسپیئر بنائیں، جارج برنارڈ شاہ بنائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مسجدوں میں نہیں ہمارے انٹرنیشنل اسکولوں میں لا کر کے بچوں کو داخلہ کرائیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ بچے جن کو اسلام پر لیا جا رہا ہے، اور یاد رکھو یہ تہمت نہیں، الزام نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا معاملہ ہے، یہ اگر ڈیلی 8 سے 10 گھنٹیوں کی تعلیم ہوتی ہے تو اس میں مشکل سے 1 گھنٹی قرآن کے نام پر دے دی جاتی ہے، 1 پیریڈ 2 پیریڈ میرے بھائیوں اسلامیات کے نام پر، دینیات کے نام پر دے دیا جاتا ہے، اور 90%، 85%، 80% تعلیم عصری علوم کی دی جاتی ہے۔ اب وہ بچہ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کے بعد جب ہائی اسکول کر کے نکلتا ہے، جس کے بارے میں ماں باپ نے خواب سجایا تھا کہ میرا بچہ ابن کثیر بن کر کے نکلے گا، بخاری بن کر کے نکلے گا، ابن کثیر اور ابن رشد قرطبی بن کر کے نکلے گا، اور انگریزی داں بن کر کے نکلے گا، سائنٹسٹ بن کر کے نکلے گا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے 10 سال کے بعد صحیح سے قرآن کریم مخارج کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اسے دین کی موٹی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ 5 سال
مکتب کی تعلیم میں جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس سے اسے محروم کر کے اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اسے کوئی یہ نہ کہے کہ الزام ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، جبکہ مکتب میں پڑھنے والے بچے 7 سال سے لے کر کے 10 سال کے بیچ میں قرآن کریم کے حافظ ہو کر کے مساجد کے اندر قرآن کریم سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں. میرے بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ. اور اس کے پیچھے صرف یہ اسکول کھولنے والوں کی مادی ذہنیت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہماری مادی سوچ بھی ہے. ماں باپ بھی مادی سوچ والے ہوتے جا رہے ہیں. ان کو لالچ لگتی ہے کہ ہمارا بچہ مسجد میں پڑھے گا تو کسی لائق نہیں ہوگا، مسجد میں پڑھے گا، مدرسے میں جائے گا، اس کے اوپر جائے گا، متوسطہ پڑھے گا، ابتدائیہ کے بعد ثانویہ پڑھے گا، عالم فاضل ہو جائے گا. اس کی سیلری کتنی ہوگی؟ وہی 10,000 15,000، اس سے زیادہ اور کیا رہے گی؟ اور آج کل تو بڑی بھیڑ ہو گئی ہے مولویوں کی. آج کون پوچھے گا؟ اسی لیے بہت سارے ماں باپ اتنی جرأت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ بھائی آپ کے پاس 4 بچے ہیں، آپ ان میں سے کم 1-2 بچوں کو عالم دین بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام بلند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا یہ بچہ، آپ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند ہو جائے گا. تو وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے والی تعلیم نہیں دینا ہے، بھیک مانگنے والی تعلیم نہیں دینا ہے. یہ بچہ کیا کرے گا پڑھ کر کے؟ اس کا انجام یہی ہے، اس کا مقدر یہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کا درجہ بلند ہوگا، جنت کے اندر بلند ہوگا. وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ میں تو اتنا نیک نہیں تھا، اتنا صالح نہیں تھا، میرا درجہ اتنا اونچا کیسے ہو گیا، میرا مقام اتنا بلند کیسے ہو گیا؟ میں تو ایسا نہیں تھا، میری توحید میرا عمل ایسا نہیں تھا، یہ ہوا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ بچہ جسے تو نے دین کی تعلیم دیا تھا، جسے تو نے حافظ قرآن بنایا تھا، جسے تو نے عالم دین بنایا تھا، جسے تو نے دین کا داعی اور مبلغ بنایا تھا، خطیب بنایا تھا، اس نے تجھے دعائیں دی ہیں، تیرے لیے مغفرت کی دعا کیا ہے، بخشش کی دعا کیا ہے، اس کے نتیجے میں تیرا درجہ جنت کے اندر بلند ہو گیا. میرے بھائی آج لوگ انجینئر ڈاکٹر بڑے بڑے مناصب تک تو پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا بھی نہیں جانتے ہیں، اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنا نہیں جانتے ہیں، اپنے ماں کی مغفرت کی دعا بھی کرنا نہیں جانتے ہیں. ایسا مت کرو. میں عصری علوم کی مخالفت نہیں کرتا، مخالفت اس پوائنٹ پر میں کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ دین کی تعلیم کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی مکاتب کو کنڈم کر رہا ہے، مدارس کو کنڈم کر رہا ہے، جامعات کی اہمیت گھٹا رہا ہے، یا اور کسی طرح سے، کسی پیرائے سے، کسی اور ہتھ کنڈے کے ذریعے سے دین کی تعلیم کے ان مراکز کو، ان مدارس کو، ان جامعات کو اگر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ اسلام کا کوئی حامی نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کی مخالفت کرنے والا ہے اپنے کردار سے. اس لیے آپ سے گزارش ہے، سرپرستوں سے گزارش ہے، مالداروں سے گزارش ہے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ مدارس کا جال بچھاؤ، مدارس کا سپورٹ کرو، مدارس قائم کرو، مدارس کے طلبہ جو غریب آتے ہیں ان کا سپورٹ کرو کہ وہ علم حاصل کر کے عالم فاضل بن کر کے نکلیں، وہ امت کے لیے، قوم کے لیے جنت کا راستہ دکھانے والے بنے. میرے بھائیوں، اور مدارس میں پڑھانے والوں کی مدد کرو تاکہ وہ رکیں، مدارس کے اندر پڑھائیں. اور اللہ کے بندو تمہاری زندگی میں مرنے کے بعد تمہارے لیے اس سے اچھا کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین، وہ داعی مبلغ جب تک زندہ رہے گا، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، ایک ایک منٹ نہیں بلکہ ایک ایک سیکنڈ آپ کے حق میں بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. مدارس کا مقام بڑا اونچا ہے. مدارس اور جامعات جب تک ہیں، اسلام کی طاقت ہے، اسلامی تعلیم کی بالادستی ہے. مدارس کو اگر ختم کر دیا گیا، اسے کمزور کیا گیا، اسلام کمزور ہوگا، اسلام کی تعلیم کمزور ہوگی، اسلامی دعوت کمزور ہو جائے گی، توحید و سنت کا مشن کمزور ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں، وہ داخلی سازشیں ہوں یا داخلی سوچ ہو اور خارجی سازشیں
میرے بھائیوں سازشیں ہوں، منصوبہ بندیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی تعلیم کے حق میں، ان مدارس کے حق میں ان سب کو نیست و نابود کر دے، اسلام کو قوت پہنچائے، مدارس کا جال بچھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو تیار کرے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہوگا، اس کے ذریعے سے دین مضبوط ہوگا، اسلامی تعلیمات مضبوط ہوں گی، اور یہی مشن ہے، یہی مشن ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی امت نہیں آنے والی ہے، کوئی قرآن دستور زندگی اترنے والا نہیں ہے، یہی سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ یہ علماء پیدا ہوتے رہیں گے، مدارس سے طلبات نکلتے رہیں گے، علماء نکلتے رہیں گے، اگلی نسل آئے گی، پہلے والی جائے گی، اس کے بعد والی نسل آئے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا معنی یہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدارس کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکاتب کا سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے دین کے معاملے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔